عمران نے جب اس مشن میں کام آنے والے اسلحے کے بارے میں پوچھا تو لیلی نے کہا تمام اسلحے کا انتظام ہو چکا ہے اور وہ میرے کمرے میں موجود ہے۔ صبح ہم ضرورت کے مطابق اسلحہ لے کر وہاں سے نکلیں گے۔ کمانڈو عمران نے پوچھا اور تمہاری ویل چیئر کا کیا ہوگا؟ مجھے یہاں وہ نظر نہیں آ رہی۔ لیلی نے کہا صبح ایک ویگن آئے گی، اس میں ویل چیئر بھی ہوگی اور اسی میں بیٹھ کر میں اسٹاپ پر جاؤں گی۔ رات انہوں نے لیلی کے فلیٹ پر ہی گزاری۔ گھڑی کے الارم نے انہیں صبح جگا دیا۔ لیلی پہلے ہی اٹھ گئی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر انہوں نے ناشتہ کیا اور لیلی انہیں اپنے بیڈ روم میں لے گئی۔ پلنگ کے نیچے سے اس نے ایک سوٹ کیس نکالا اور اس میں سے 3 سٹین گنیں، ان کے میگزین اور درجنوں قسم کے دستی بم رکھے ہوئے تھے۔ لیلی نے 3 دستی بم عمران اور جبران کو دیے اور کہنے لگی یہ دستی بم صرف اس صورت میں کرشم چاری کی گاڑی پر پھینکے جائیں گے اگر وہ میری فائرنگ سے بچ گیا۔ اگر میں نے اپنی سٹین گن کے فائر سے اس کو ہلاک کر دیا تو تم دونوں کچھ بھی نہیں کرو گے اور سٹین گن کا فائر نہیں کھولو گے، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ کرشم چاری ہے۔ اگر وہ ہلاک ہو گیا تو ہمیں مزید فائرنگ نہیں کرنی۔ اس فائرنگ سے دوسرے لوگ بھی ہلاک ہو سکتے ہیں جس کا ہمیں خدشہ ہے اور جو ہم نہیں چاہتے۔ ٹھیک 8 بجے ایک ویگن آ گئی۔ ویگن میں لیلی کے لیے ویل چیئر یعنی پہیوں والی گاڑی تھی۔ تینوں اپنی سٹین گنیں کپڑوں میں لپیٹ کر ویگن میں آ کر بیٹھ گئے۔ لیلی ویگن میں ویل چیئر کے اندر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے گھٹنوں کے اوپر ایک چھوٹا سا کمبل لپیٹ رکھا تھا جس کے اندر سٹین گن چھپائی ہوئی تھی۔ دستی بم عمران اور جبران نے اپنی جیکٹ کی اندر والی جیبوں میں رکھ لیے تھے۔ دن کے 9 بجنے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے کہ یہ لوگ لودھی اسٹریٹ کی ٹریفک سگنل والے چوک میں آ گئے۔ انہوں نے ویگن چوک سے ذرا ہٹ کر درختوں کے نیچے کھڑی کر دی۔ لیلی کھڑی دیکھ رہی تھی کہ کرشم چاری بنگلے سے نکل چکا ہوگا۔ وہ 10 منٹ چوک میں پہنچنے میں لگائے گا۔ ہمیں اپنی پوزیشنیں لے لینی چاہیے۔ لیلی پہیوں والی کرسی پر بیٹھی ویگن سے باہر آ گئی۔ اسے ویگن کے ڈرائیور نے سگنل والے چوک میں ایک خاص پوزیشن پر اٹھا دیا۔ وہ فٹ پاتھ پر ایک طرف ہو کر ویل چیئر پر آ کر بیٹھ گئی جیسے سڑک کی سیر کر رہی ہو۔ ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھا۔ کمانڈو عمران اس سے 10 قدم کے فاصلے پر ایک درخت کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اس سے 5 قدم کے فاصلے پر جبران ایک درخت کی اوڑ میں تھا۔ ان سب کی نظریں سڑک پر لگی ہوئی تھی۔ لیلی نے کرشم چاری کی گاڑی کا نمبر اور کلر بتا دیا تھا۔ دفتری اوقات تھے۔ سڑک پر بہت زور شور سے ٹریفک چل رہی تھی۔ 9 بج گئے، پھر 9:10 ہو گئے مگر کرشم چاری کی گاڑی انہیں کہیں نظر نہ آئی۔ کمانڈو عمران اور جبران بے چینی سے سڑک پر گاڑیوں کو دیکھ رہے تھے۔ جب 9:30 بج گئے تو کرشم چاری کی گاڑی نہ آئی تو کمانڈو عمران نے سٹین گن اپنے کپڑے میں چھپا لی اور لیلی کے پاس آ گیا۔ وہ لیلی کی پہیوں والی گاڑی کے پاس آیا اور آہستہ سے کہنے لگا گاڑی ابھی تک نہیں آئی، پروگرام تبدیل تو نہیں ہو گیا؟ لیلی نے بڑی دھیمی آواز میں کہا تم اپنی پوزیشن پر جاؤ، ہم 15 منٹ اور دیکھیں گے۔ اگر 15 منٹ بعد بھی کرشم چاری کی گاڑی نہ آئی تو میں ویگن میں جا کر بیٹھ جاؤں گی، تم بھی ویگن میں آ جانا۔ ہم کمانڈو آپریشن کل کے لیے ملتوی کر دیں گے۔ کمانڈو عمران فوراً اٹھا اور لمبے ڈگ بھرتے ہوئے درخت کے پیچھے اپنی پوزیشن میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کمانڈو جبران کو بھی اشارے سے سمجھا دیا تھا کہ 15 منٹ انتظار کریں۔ 15 منٹ بھی گزر گئے، کرشم چاری کی گاڑی نہ آئی۔ کمانڈو عمران نے لیلی کی طرف دیکھا، وہ پہیوں والی کرسی پر بیٹھی آہستہ گاڑی کی طرف جا رہی تھی جہاں اس نے ویگن میں بیٹھنا تھا۔ عمران نے جبران کو بھی لیلی ویگن میں ویل چیئر اندر کر کے سیٹ پر بیٹھ گئی۔ عمران اور جبران بھی آگے۔ ویگن کا ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ لیلی نے ڈرائیور سے کہا ابھی 5 منٹ انتظار کرو۔ عمران نے کہا اب یہاں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ لیلی کہنے لگی اپنے اسلحے میری سیٹ کے نیچے رکھ دو۔ عمران اور جبران نے اپنی سٹین گنیں، میگزین اور دستی بم لیلی کی سیٹ کے نیچے رکھ دیے۔ لیلی نے اپنی سٹین گن بھی سیٹ کے نیچے رکھ دی اور کہنے لگی مجھے خطرہ ہے کرشم چاری کو مخبروں نے خبر نہ کر دی ہو کہ راستے میں اس پر قاتلانہ حملہ کا خطرہ ہے۔ عمران نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشن کی سوائے ہم تینوں کے کسی اور کو خبر ہی نہیں۔ FBI کے مخبروں کو کہاں سے یہ خبر مل سکتی ہے؟ لیلی نے سر اٹھاتے ہوئے کہا کچھ پتہ نہیں، بہرحال ہم کل اس پر پھر آئیں گے، اب ہمیں یہاں سے چل پڑنا چاہیے۔ لیلی نے ڈرائیور سے کہا گاڑی چلاؤ۔ ڈرائیور نے انجن سٹارٹ کیا۔ انجن کوشش کرنے کے بعد سٹارٹ نہ ہوا۔ اس نے 2-3 دفعہ سلف دبایا لیکن وہ کھڑکھڑ کی آواز کر کے بند ہو گیا۔ لیلی نے غصے کے ساتھ کہا کیا کر رہے ہو؟ انجن سٹارٹ کیوں نہیں کر رہے؟ ڈرائیور نے کہا بیگم صاحبہ کوئی نقص ہو گیا ہے،
میں ابھی دیکھتا ہوں۔ ڈرائیور ویگن سے باہر آیا، اس نے بونٹ اٹھایا اور انجن کو چیک کرنے لگا۔ اتنے میں اس کے سامنے اور پیچھے کی جانب پولیس کی دو گاڑیاں تیزی سے آئیں۔ گاڑی کے دروازے کھلے اور 15-16 پولیس والے باہر نکلے۔ انہوں نے اسٹرین گنیں باہر نکالیں اور ویگن کی چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک پولیس انسپکٹر ہاتھ میں پستول لے کر ویگن کے دروازے پر آ کر بولا، خبردار تم میں سے کسی نے بھی کوئی حرکت کی تو بھون کر رکھ دیے جاؤ گے۔ کمانڈو عمران اور جبران اور لیلی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ پولیس انسپکٹر نے سپاہیوں کو حکم دیا، انہیں گرفتار کر لو۔ اس کے ساتھ ہی سپاہی ویگن میں گھس آئے اور انہوں نے لیلی اور جبران اور عمران کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر نکالا اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی۔ پولیس انسپکٹر نے کہا، ویگن کی تلاشی لو۔ 4 سپاہی ویگن کی تلاشی لینے لگے۔ سیٹ کے نیچے سے انہیں اسٹرین گن، دستی بم اور جو بھی اسلحہ تھا وہ سارا مل گیا۔ پولیس انسپکٹر نے چلا کر کہا، اس اسلحے کو اپنے قبضے میں کرو اور انہیں پولیس اسٹیشن لے کر چلو، جلدی کرو، جلدی۔ مسلح سپاہیوں نے لیلی، عمران اور جبران کو پولیس کی ایک گاڑی میں دھکیلا اور پولیس اسٹیشن کی طرف دوڑنے لگے۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی آنن فانن ہو گیا کہ عمران اور جبران کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ظاہر سی بات ہے یہ کسی کی مخبری ہی تھی۔ پولیس کو خبر ہو گئی تھی اور پولیس نے چھاپہ مار کر ان کو گرفتار کر لیا تھا۔ جب تک پولیس کی گاڑیاں پولیس اسٹیشن تک نہ پہنچیں، عمران یہی سوچتا رہا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ سارا مشن انتہائی رازداری کے ساتھ شروع ہوا تھا، پھر پولیس نے ان کو کیسے گرفتار کر لیا۔ لیکن ان دونوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخرکار یہ مخبر ہے کون جس نے پولیس کو اس کمانڈو آپریشن کی خبر دی۔ تھانے پہنچ کر لیلی، کمانڈو عمران اور جبران کو الگ الگ جگہوں پر بند کر دیا گیا۔ یہ ایک تنگ و تاریک کوٹری تھی جس کے ننگے فرش پر عمران سر جھکائے بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا۔ کسی وقت اس کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا تھا کہیں یہ سب کچھ کوئی پلان تو نہیں، کوئی جال تو نہیں ان کو پکڑنے کے لیے بچھایا گیا۔ عمران کی ہتھ کڑی کھول دی گئی۔ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد تنگ اور تاریک کوٹری میں 3 مسلح پولیس کانسٹیبل آئے۔ ان کے ساتھ ایک سفید کپڑوں والا آدمی بھی تھا جو CID کا آدمی لگ رہا تھا۔ عمران کو ہاتھ پیچھے کر کر ہتھ کڑی لگائی گئی۔ اس کے بعد اسے بازو سے پکڑ کر لے جانے کے لیے ویگن میں دھکیل دیا گیا۔ دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ یہ ویگن قیدیوں کی ویگن کی طرح کی تھی جو جیل میں لے کر جانے والی تھی، جس کی کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ اسے کوئی معلوم نہیں تھا کہ یہ ویگن اسے کہاں لے جا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ ایک طرف کو گھومی اور کچے راستے پر آ گئی۔ یہاں ویگن کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ آخر ویگن ایک جگہ آ کر رک گئی۔ عمران کو باہر نکالا گیا۔ اس نے دن کی روشنی میں دیکھا کہ وہ دلی کے پرانے قلعے کے سامنے کھڑا ہے۔ دلی کا پرانا قلعہ بڑی تاریخی روایات کا ایک حصہ ہے۔ یہی وہ قلعہ تھا جہاں سن 1947 کے فسادات میں جب ہندو سکھ مل کر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے تو دلی کے مسلمان جانیں بچا کر اس قلعے میں آ گئے تھے۔ بعد میں اس قلعے کو ریفیوجی کیمپ بنا دیا گیا تھا اور یہی سے قلعے کے لیے مسلمانوں کے خاندان ہجرت کر کے کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچے تھے۔ 1947 میں یہ قلعہ بالکل ویران پڑا ہوا تھا اور آس پاس کی کوئی آبادی نہیں تھی، مگر اس کے بعد اس قلعے پر پولیس اور انٹیلیجنس والوں کی باریک بینی ہوئی تھی اور اس کے آس پاس بھی ان کی کالونیاں بن گئی تھیں، لیکن قلعے میں کسی شہری کو بغیر اجازت نامے کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی قلعے کے بارے میں عمران نے سن رکھا تھا کہ وہاں قیدیوں کو ایسی اذیتیں دی جاتی ہیں اور اس قدر وحشیانہ تشدد کیا جاتا ہے کہ یہاں سے بھی کوئی قیدی زندہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اس قلعے میں دی جانے والی انسانیت سوز اذیتوں اور تشدد کی شہرت کمانڈو عمران نے سن رکھی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بھارتی انٹیلیجنس اب اسے زندہ نہیں چھوڑے گی اور اسے قلعے میں ہی اذیتیں دے دے کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ لیکن دوسرے ہی دن اس پرانے قلعے سے نکال کر ایک بند ویگن میں بٹھا کر اسے نامعلوم منزل کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے قیدیوں والی وین میں بٹھا کر لے جایا جائے گا، کہیں اور قریب جگہ پر لے جائیں گے، لیکن اس کے خیال بالکل غلط تھا۔ اسے صبح کے وقت ویگن میں سوار کرایا گیا۔ ویگن مسلسل چلتی رہی۔ دوپہر کو ایک جگہ ویگن جا کر رکی۔ اسے
کھانے کی 1.5 روٹی کے ساتھ تھوڑی سی دال دی گئی۔ اس کے بعد پھر ویگن چل پڑی۔ ویگن کی چھت کے ساتھ سلاخوں والے 3-4 ہوادان بنے ہوئے تھے، صرف ان میں سے عمران باہر دیکھ سکتا تھا۔ باہر اسے کسی وقت درخت نظر آ جاتے تھے۔ شام تک ویگن سفر کرتی رہی۔ شام ہو گئی تھی جب اسے ویگن سے اتارا گیا۔ اتارنے سے پہلے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ یہ پٹی کالے کپڑے کی تھی اور اس طریقے سے باندھی گئی تھی کہ اسے کچھ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ عمران نے شنٹ کرتے ہوئے انجن کی آواز سنی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ کسی ریلوے اسٹیشن پر ہے، مگر آواز میں شور بالکل نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا یہ کوئی معمولی سا ریلوے اسٹیشن ہے۔ اسے وہاں پر بٹھا دیا گیا۔ ہتھ کڑی اسے ویگن میں ہی لگا دی گئی تھی۔ پھر ریل گاڑی کے پلیٹ فارم پر آنے اور رکنے کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی پولیس کے سپاہی اسے اٹھا کر ڈبے میں لے گئے۔ ریل گاڑی چل پڑی۔ ایک رات اور دوسرے دن کے سپہر تک ٹرین سفر کرتی رہی۔ عمران کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ بھارتی انٹیلیجنس اور پولیس اسے کہاں لے کر جا رہی ہے۔ دوسرے دن سپہر کے وقت اسے ٹرین سے نکال کر دوبارہ ویگن میں بٹھا دیا گیا اور ویگن چل پڑی۔ ٹرین میں سارا راستہ آنکھوں پر پٹی بندھی رہی، صرف ویگن کے اندر بٹھا کر اس کی پٹی کھولی گئی۔ اس دفعہ ویگن 1-1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد رک گئی۔ اس کی آنکھوں پر دوبارہ پٹی باندھ دی گئی اور باہر نکالا گیا۔ اس نے فضا میں سمندر کی پانی کی بو محسوس کی۔ ہوا مرطوب تھی۔ یہاں اسے ایک چھوٹے سٹیمر میں سوار کیا گیا اور سٹیمر جب پانی میں چلا تو عمران کو اندازہ ہو گیا کہ اسے سمندر میں کسی گمنام جزیرے پر لے جایا جا رہا ہے۔ 15-20 منٹ بعد عمران کی آنکھوں میں سے پٹی اتار دی گئی۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے دیکھا کہ وہ ایک سٹیمر میں بیٹھا ہوا ہے جو سمندر میں پتھروں اور چٹانوں کے درمیان ایک جگہ پر رک گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 4 مسلح سپاہی تھے۔ یہاں عمران کو دوبارہ ہتھ کڑی لگا دی گئی۔ کنارے پر نیلی وردیوں کی قسم کے کچھ 10-12 آدمی کھڑے تھے جنہوں نے اسٹرین گنیں پکڑ رکھی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر عمران کو اپنی تحویل میں لیا۔ جو سپاہی عمران کو ساتھ اس جگہ تک لے کر آئے تھے انہوں نے کاغذ پر نیلی پوش آفیسر سے دستخط کروائے۔ شاید یہ ایک خطرناک جاسوس کی وصولی کے کاغذات تھے۔ نیلی پوش سپاہی عمران کو لے کر درختوں کے درمیان میں سے ایک طرف چل پڑا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد درخت پیچھے رہ گئے۔ عمران نے دیکھا کہ سامنے ایک اونچی فصیل بنی ہوئی ہے جس پر موت کی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ یہ فصیل نما قلعہ ایک چھوٹے ٹیلے کے اوپر تھا اور اس کے چاروں طرف 4 دیواری اور اونچی مچان بنی ہوئی تھی۔ عمران نے سوچا یہ ضرور کوئی جیل ہے اور یہ مچانیں مشاہداتی چوکیاں ہیں جہاں سرچ لائٹ لگی ہوئی ہے اور مشین گنوں کے مورچے بھی ہوئے ہیں۔ ٹیلے پر فصیل تک جانے کے لیے پتھر کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ سیڑھیوں پر چڑھنے کے بعد فصیل کے چھوٹے سے گیٹ پر آ گئے اور موٹی موٹی سلاخوں والے گیٹ تک پہنچ گئے۔ گیٹ کے اندر صحن تھا جہاں 2 ٹرک کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ گیٹ پر 2 مسلح نیلی پوش کھڑے تھے۔ عمران حیران تھا کہ آخر اسے اتنی دور لا کر قید میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی۔ اسے جہاں چاہے قید میں ڈال سکتے تھے۔ انڈیا میں جیلوں کی کمی تو نہیں۔ یہ معمہ عمران کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تک عمران کو وہاں کوئی ایسا آدمی دکھائی نہیں دے رہا تھا جو اپنے لباس اور وضاحت سے قیدی لگتا ہو۔ 3-4 آدمی جو دکھائی دیے تھے وہ نیلی وردیوں والے ہی تھے جو اسے جیل میں عمارت کے اندر عملے کے ساتھ کے ہی لگ رہے تھے۔ عمران کو اس پراسرار جیل کے آفس میں لے جایا گیا جہاں اس کی فوٹو اتاری گئی۔ اس کے بعد اس کے ہاتھوں انگلیوں کے نشان لیے گئے۔ یہاں سے اسے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس کمرے میں نیلی پوش نے عمران کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور اسے کہا کہ سارے کپڑے اتار کر دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ عمران ذرا جھجکا۔ اسے شرم محسوس ہوئی۔ اتنے میں آدمی نے پیچھے سے اسے زور سے ایک لات ماری۔ وہ منہ کے بل گر پڑا۔ ساتھ ہی اس آدمی نے چلا کر کہا تمہیں حکم سنائی نہیں دیا، کپڑے اتارو اور سامنے دیوار کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ عمران کوئی کمزور آدمی نہیں تھا، صحت مند اور سخت جان آدمی تھا، مگر پشت پر اتنی زور سے لات پڑی کہ اس کی آنکھوں کے آگے تارے روشن ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ عافیت اسی میں ہے کہ ان کا حکم مان لیا جائے۔ اس نے سارے کپڑے اتار ڈالے اور سامنے والی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اوپر ایک فوارہ لگا ہوا تھا جس کا رخ نیچے کی طرف تھا۔ یہ شاور تھا جیسے غسل خانوں میں لگے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ شاور کے نیچے کھڑا ہوا تو شاور
میں سے نیم گرم پانی جاری ہو گیا اور اس کے اوپر گرنے لگا۔ اس پانی میں کوئی جراثیم کش دوائی ملائی ہوئی تھی۔ شاور میں سے بڑی تیزی سے پانی نکل رہا تھا۔ عمران نے دونوں ہاتھوں سے جسم کو ملنا شروع کر دیا۔ جب وہ نہا چکا تو شاور کا پانی بند ہو گیا۔ ایک آدمی نے اسے نیلا پاجامہ اور نیلا کرتا دیا۔ اس نے اس کو کہا کہ اسے پہن لو۔ اس نے کرتا پاجامہ پہن لیا۔ پاجامے میں ازار بند نہیں تھا بلکہ لاسٹک لگی ہوئی تھی۔ اب اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ یہ انڈیا میں کسی ایسے دور دراز جگہ پر سمندر کے اندر کوئی گمنام جیل ہے جہاں انتہائی خطرناک اور ایسے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جنہیں دوبارہ مذہب انسان کی دنیا میں واپس نہیں جانے دیا جاتا، یا پھر انہیں کچھ عرصے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جیل اس قدر مہذب دنیا سے دور تھی کہ وہاں قیدیوں کی حالت زار کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔